قرآن مجید میں سے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے رشتہ کیا ہے، اس رشتے کو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب کا جو تمہارے ساتھ رشتہ ہے نا، وہ بڑا ہی گہرا رشتہ ہے۔ ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ تحقیق ہم نے تم ہی میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا، اور اس رسول کا رشتہ کیا ہے کہ جب تم مشقت میں پڑھتے ہو نا، مشکل میں پڑھتے ہو، تو میرے محبوب پہ یہ گراں گزرتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا حریص علیکم، میرا محبوب تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتا ہے، جلدی کرتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، میرا محبوب مومنوں پر رؤوف بھی بڑا ہے، رحیم بھی بڑا ہے۔ اور کتنے رؤوف ہیں، کتنے رحیم ہیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، ایک جنازہ آیا، صفیں بھی بن گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھانے لگے نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آپ نماز جنازہ نہ پڑھنا، اس کا نماز جنازہ آپ نہ پڑھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا نماز جنازہ نہ پڑھا، وجہ کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو میں نے کبھی بھی خیر کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہی کوئی ہے، اپنی آنکھوں سے کبھی بھی۔ اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے، حضور نے فرمایا میرا امت جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ نہ پڑھانا، اس کو نیکی کا کام کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رؤوف ہیں اور کتنے رحیم ہیں، پتہ تھا نا کہ جب میں جنازہ پڑھاؤں گا تو رب مان جائے گا، رب مان جائے گا، اس کے ساتھ آسانی ہو جائے گی جو آگے کے معاملات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کی طرف نظر ڈالی، اور جتنے لوگ کھڑے تھے نا، جتنے بھی صحابہ، سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ تم میں سے کبھی کسی نے بھی اس شخص کو کبھی کوئی خیر کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی خیر کا کام؟ تو ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا اس نے اللہ کی رضا کے لیے جب بستی والے سو گئے تھے تو ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اس بستی کا پہرا دیا تھا، بس۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ ایک رات جب بستی والے سو گئے تھے نا تو اس نے پہرا دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اب تو سب میں کھڑا ہو جا، سب میں درست کر لو، میں محمد اس کا نماز جنازہ خود ہی پڑھا، میں نہیں چھوڑنے والا، میں نے خود پڑھا۔ تو یہ جو ہے نا حریص علیکم، میرا محبوب تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتا ہے، رؤوف بھی بڑا ہے اور رحیم بھی بڑا ہے۔ حضرت نے یہ جو فرمایا نا کہ میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ اے معاذ تم جاؤ
فلاں شہر میں جاؤ تم وہاں کے، میں تمہیں گورنر بناتا ہوں وہاں کا۔ تو وہ جاتے جاتے اب گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ تو جا تو رہا ہے، پر جب تو واپس آئے گا نا تو میں نہیں ہوں گا، بلکہ تو میری قبر کے پاس سے گزرا کرے گا، میں نہیں ہوں گا۔ بس اتنا فرمانا تھا، حضرت معاذ قدموں میں گر گئے، حضور میں نے گورنر نہیں بننا، میں نے تو آپ ہی کے پاس رہنا ہے، میں نے کوئی نہیں بننا، میں نے آپ کے پاس رہنا، میں نے نہیں جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ نہیں، تجھے میں مقرر کرتا ہوں نا گورنر، تو تجھے جانا پڑے گا۔ حضور پر میں آؤں گا، آپ مجھے ملیں گے نہیں، پھر میرا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ یاد رکھنا جو میرا متقی اور نیک جو میرا امتی ہے نا، وہ جہاں کہیں بھی ہو، میں محمد تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جب آپ نیکی کے کاموں میں لگ جائیں گا تو یاد رکھیں مدینے والے محبوب اپنے امتیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے نا، اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں اور ان کاموں کے بجائے دل کے کاموں سے سنیں، اور میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ جو روایت سنانے لگا ہوں نا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کرنا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس روایت کو کبھی آپ پڑھنا نا، تو آپ کو کتنا لطف ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ او میرے امتیوں پریشان نہ ہونا، سارے نبیوں میں سے میں محمد تمہارا ہوں، سارے نبیوں میں سے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہارا ہوں۔ اور میرے امتیوں یاد رکھنا، ساری امتوں میں سے تم مجھ محمد کے ہو صلی اللہ، تم میرے تنہا کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ آخری روایت، اور پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک انصاری صحابی کے پاس آئے، تو ان کا وقت آخر تھا، ان کی عیادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو ان انصاری صحابی کا آخری وقت تھا، ملک الموت کھڑے تھے۔ خوش نصیبی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، تو ملک الموت کو دیکھا، موت کے فرشتے کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو ملک الموت آئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکم؟ حضور نے ارشاد میں بس سادہ سی بات کرنی ہے کہ تو جس کی روح قبض کرنے آیا ہے نا، یہ مجھ محمد کا امتی ہے، ذرا آرام سے، ذرا نرمی سے پیش آنا اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت اسرائیل، جو یاد کرنے اس نام کو، کبھی نہ کبھی ملاقات ہو ہی جائے، کبھی نہ کبھی، حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کا نام۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ یہ میرا صحابی ہے، میرا ساتھی ہے، ذرا اس کے ساتھ نرمی کرنا، تو حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ اسرائیل جب بھی تو جس وقت بھی جس لمحے بھی میرے محبوب کے امتیوں کی روح قبض کرے نا، تو ہر امتی کے ساتھ نرمی کرنا۔ تو حضور صرف اس کے ساتھ نہیں، میں تو ہر کسی کے ساتھ ہو آپ تو امتی، تو میں نرمی کروں گا۔ تو اس کے بعد آگے حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس سے دن
میں 5 مرتبہ ملتا ہوں۔ حضرت اسرائیل دن میں 5 مرتبہ میرے اور آپ سے ملتے ہیں، 5 مرتبہ۔ اور پھر حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں سے لے کر جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک اتنا کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتا جتنا میں انہیں جانتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن میں 5 مرتبہ ملاقات کرتا ہوں، پر ملاقات میں اللہ کے گھر مسجدوں میں کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امتی دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آتا ہے نا، میں اس سے ملتا ہوں، تو دن میں 5 مرتبہ ملاقات کا فائدہ یہ ہوتا ہے میں اس سے زیادہ جاننے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس امتی کو زیادہ جانتا ہوں تو فائدہ یہ ہوتا ہے جب اس غلام کا وقت آخر ہونا اور میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے ہوں اور شیطان اس کا ایمان چھیننے کے لیے اس کے پاس بیٹھا ہو، تو سب سے پہلے آپ کے اس غلام سے میں شیطان کو دور بھگاتا ہوں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ امتی اپنے گناہوں کے سبب کلمہ نہ پڑھ سکے تو حضور پریشان نہ ہونا، روح بعد میں نکالتا ہوں، پہلے میں خود اسے کلمہ پڑھاتا ہوں، پہلے میں خود اسے کلمہ پڑھاتا ہوں، پھر روح نکالتا ہوں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، میرا محبوب تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے۔